میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پچھلے ایپیسوڈز کی طرح اس میں بھی انشاءاللہ بہت کچھ آپ کے لیے گفتگو ہم لے کر آئے ہیں۔ بہت سارا علم و حکمت کا خزانہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، اللہ پاک کا ذکر بھی ہوگا، انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی ہوں گی، بہت کچھ ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اول سے آخر تک شریک رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے پیارے پیارے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے نا ہم بھی نیت کریں۔ ظاہر ہے کون نہیں چاہتا ہے کہ قیامت کے اس ہوش ربا ماحول میں کہ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے گویا تیار نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر گویا بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت کسی سہارے کی حاجت ہوگی، ہمارے آقا ہوں گے۔ تو نیت کیجئے، آقا سے قیامت کے دن قرب چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے عطا کردہ رسالے نیک اعمال کا جو رسالہ ہے، اس میں آپ نے ایک سوال یہ بھی ڈالا ہے کہ آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل نبی کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے شامل ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سراج مدنی صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے حاجی رضوان صاحب۔ آپ سب کا اس پروگرام میں آنا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے نعت بھی تشریف فرما ہے، آپ کو وقتاً فوقتاً نعتیں بھی سناتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کو چونکہ ہم اللہ پاک کے کلام سے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ تلاوت قرآن ہوگی، تو آپ جہاں بھی اپنے گھروں پر سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک حمد باری تعالیٰ، ایک کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب
تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی ایمان کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا سر اپنا سودا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمیل اللہ اللہ کعبے میں جمیل اللہ اللہ ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمیل اللہ اللہ کعبے میں جمیل اللہ اللہ خاکی ہوں میں کتنا بول گیا خاکی ہوں میں کتنا بول گیا آسی ہوں میں کتنا بول گیا آسی ہوں میں کتنا بول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں بھی کعبۃ اللہ شریف کا دیدار اس کا طواف نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی ہمیں حاضر نصیب ہو ایک کاش ایک کاش ناظرین کرام پروگرام نور سحر جاری و ساری ہے سحری کی مبارک گھڑیاں ہیں امید ہے کہ آپ سحریاں کر رہے ہوں گے تو سحری کے وقت کا خیال بھی رکھیے گا آپ کے یہاں پر جو آپ کے ٹائم ٹیبل علماء اہل سنت نے آپ کو دیے ہیں اس کے مطابق آپ سحری کا خیال رکھیں اور امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر ایک پٹی دیکھ رہے ہوں گے مختلف شہروں کے ٹائمنگ وہاں چل رہے ہوں گے تو آپ اپنے شہر کی ٹائمنگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ٹائم ہے اس ٹائم کے مطابق آپ سحری کو مکمل کریں ناظرین کرام انشاءاللہ عز و جل آج بھی
بڑے ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک اہم ٹاپک کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ سیری بھی آپ کی ہوتی رہے اور اس کے ذریعے سے آپ علم دین کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم۔ آپ دیکھیں ناظرین، ہم میں سے ظاہر ہے ہر ایک گھر سے وابستہ ہے۔ گھروں کے اندر کس گھر میں جھگڑے نہیں ہیں، کس گھر میں لڑائیاں نہیں ہیں، اور کہیں ساس بہو کے جھگڑے ہیں، کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کہیں بھائی بھائی کے اندر جھگڑے ہیں، کہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو بھائی بہنوں کے اندر جھگڑے ہیں، دوست بعض اوقات گہرے دوست جو ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان جھگڑوں کو ختم کرنا اور صلح کرنا ہے نا، صلح مطلب یہ کہ جھگڑوں کو ختم کرنا، آپس میں محبتیں تقسیم کرنا، یہ بڑا ہی اہم کام ہے۔ صلح کے کیا فضائل ہیں، صلح کرنا، آپس میں جھگڑوں کو ختم کرنا، یہ ہمارے دین کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہری بات ہے جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ شیطان کرواتا ہے، تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے صلح کرنے کے فضائل۔ ان جھگڑوں کو ختم کرنا ہے اور صلح کرنا ہے۔ صلح کرنا کس قدر جو ہے فضیلتوں کا باعث ہے، اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے اسلامی بھائی تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں سراج بھائی آپ کی طرف آؤں گا، کیا فرماتے ہیں صلح کی کیا فضیلتیں ہیں، اور قرآن کریم کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر اس حوالے سے کیا ارشادات ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، صلح کے جو ہیں بے شمار فوائد ہیں جی، اور بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر کبھی مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو قرآن فرماتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ صحیح، الصلح خیر، کہ صلح میں خیر ہی خیر ہے، سبحان اللہ۔ کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر۔ میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ تو نماز سے بھی افضل ہے اور روزے سے بھی اور صدقے سے بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کروا دینا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد بلائی کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ، تو اس کے اندر صلح میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل عمل ہے صلح کروا دینا مسلمانوں کے اندر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ سمجھیں کہ صلح کے اندر کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود بروز قیامت مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ حدیث پاک سنیے، انشاءاللہ جم اٹھیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ مسکرائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، اے اللہ پاک اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے یہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی باقی نہیں۔ مظلوم یعنی جو کہہ رہا تھا کہ انصاف دلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے، کہ اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے رب، تو میرے اوپر گناہ ہے وہ اس کی ذمہ ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے۔ فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ یہ انسان عرض کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ پاک، میں نے سب حقوق معاف کر دیے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ،
کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صلح کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ دیکھیں نا، صلح حدیبیہ کا واقعہ کتنا مشہور و معروف ہے کہ مسلمان گئے لیکن قریش آئے صلح کرنے کے لیے، انہوں نے بہت سارے شرائط لگائے کہ یہ شرائط ہیں تو ان شرائط پر ہم صلح کر لیتے ہیں۔ حالانکہ جو شرائط انہوں نے لگائے تھے اس میں مسلمانوں کا بظاہر نقصان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کر لی، لیکن صحابہ کرام بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں بظاہر نقصان ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ان کو پتہ تھا فائدے ہی ہوں گے، تو بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا اس وقت جو صلح کر لی، لیکن اس کے بے شمار فوائد ہوئے کہ اسلام بہت جلد بہت تیزی سے پھیلا۔ تو صلح کے بے شمار فوائد ہیں، اور صلح کے ساتھ ہی جو ملی ہوئی چیز ہے یہ معافی بھی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے معاف کرتا ہے تو پھر صلح کی طرف آگے بڑھتا ہے، یہ عموماً ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں بھی بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار فرمائیے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معافی اختیار کی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ذکر سبحان ہوگا۔ اللہ، ماشاء اللہ، واقعی صلح کی بڑی برکتیں ہیں۔ آج رضوان صاحب کی طرف آئیں گے۔ رضوان بھائی کیا فرماتے ہیں، صلح کتنی ضروری ہے، اور آپس میں جو آج کل آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر جو جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر آج صاحب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعضوں کا جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا جھگڑے تو کر لیے، اب اس بات کی طرف وہ تیار نہیں ہے کہ چلو صلح کر لیں، چلو کبھی نا سمجھی میں کوئی بات بول دی، کسی نے گالی دے دی، کچھ کر دیا، جھگڑے ہو گئے، فسادات ہو گئے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب وہ صلح کی طرف آتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ چلیے، صلح کو روکنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ آتی ہے وہ ہماری انا ہے۔ بالکل، بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس سے صلح کر لوں گا تو میری عزت خراب ہو جائے گی، ہاں ایسا ہی ہے۔ اور یہ شیطان اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہے کہ تیری عزت خراب ہو جائے گی، تو جھک جائے گا، اور جھکنا، عاجزی کرنا یہ تو اللہ پاک کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو صلح اسی وقت پاسبل ہے کہ جب ہم جو ہے سامنے والے کو معاف کریں اور عاجزی کر کے جو ہے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اب صلح بھی بعض لوگ کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن ایک ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک سامنے والا مجھ سے صلح نہیں کرے گا نا، جب تک سامنے والا مجھ سے بات نہیں کرے گا تب تک میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ تو اب اسی چکر میں جو ہے نا وہ صلح نہیں ہو پاتی۔ صحیح، بعض اوقات کئی دن گزر جاتے ہیں جی، اسی بس چکر میں کہ پہلے وہ کریں پہلے وہ کریں۔ ہاں، اور صلح کے لیے جو سب سے پہلی سٹیپ ہے وہ ہے بات چیت۔ اچھا، آپ بات چیت شروع کر دیں، صحیح، آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، اور صلح کس کے لیے کرنی ہے پہلے یہ ذہن اپنا بنا لیں، صحیح، صلح کرنی اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلح کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی آپ نے ایک روایت سنی کہ اللہ تعالیٰ بھی بروز قیامت جو ہے وہ بندوں کی صلح کرائے گا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ صلح کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ، ہے نا۔ تو ایسے کئی واقعات گزرے بھی ہیں، ہمارے اسلاف نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ صلح کو اپنے پیش نظر رکھا ہے، معاف کیا ہے۔ تو صلح کرنے میں بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ ہم دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اب وہ 4 برتن جب ایک جگہ جمع ہوں گے نا تو اس نے بجنا ہی ہے، بالکل، تو اب جب ہم ایک ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی وجہ سے جو دل آزاری ہو جائے گی۔ بعض اوقات یہ جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی قصدن کسی پر ناراض ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انجانے میں بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کے دل کو ٹھیس لگ جاتی ہے اور وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس نے ہم نے اتنا پیارا درس دیا کہ معاف کرنا اختیار کریں، سبحان اللہ، اللہ کے لیے معاف کریں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی تم لوگوں کو معاف کرو اللہ پاک تمہیں معاف فرمائے گا۔ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے ماشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ اپنا دل بڑا رکھے انسان، جی جی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بپھر جانا، اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی انشاءاللہ تو صلح کا معاملہ ہی آگے آئے گا نہیں۔ جب جھگڑے نہیں ہوں گے تو صلح کس چیز کی؟ تو صحیح، یہی ہے کہ اپنا ذہن یہ رکھیں ناظرین کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو رضوان بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات ناراض، مثال کے طور پر بھائی اب ان کے یہاں شادی ہوئی، شادی میں انہوں نے جناب صرف 2 کو بلایا ہمارے یہاں سے، ہے نا، اور جناب ہم نے جب شادی کی تھی ہمارے بچوں کی تو ہم نے ان کے پوری فیملی کو بلایا تھا، تو اس وجہ سے جھگڑا۔ جی، ریلیشن
جو امپیکٹ ہوتا ہے نا جی وہ جی اس کی جو بنیاد ہے وہ ناراضگی ہے. اور ناراض ہونا جی یہ جی تو چلو ایک فطری بات ہے، بندہ کسی بات پر جو ہے وہ اس کو ناراضگی آ جاتی ہے. لیکن ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، جی جی کسی سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ ہماری لائف میں، ہماری فیملی میں، ہمارے جو سامنے والا جو ہے اس کی لائف میں اس کا امپیکٹ کتنا خراب ہوگا. صحیح. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر کسی سے ناراض ہے تو وہ آپ جب اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو یعنی اس سے بات کرنے کی اچھا نہیں ہوگی، یہ صحیح. آپ کے دل میں جو ایک خوشی داخل نہیں ہوگی. اس کا دیکھیں پہلا ایک یہ نقصان جو ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کو دیکھ کر خوشی داخل نہیں ہو رہی صحیح. ہے نا. اور انسان تو خوشی کو پسند کرتا ہے، خوشی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اللہ. تو اگر بندہ جو ہے وہ اس کو معاف کر دے گا تو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جو ناراضگی ہے دل میں وہ دور ہو جائے گی، بالکل. اور اس کو ایک سکون حاصل ہوگا. دیکھیں اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اس سے ناراضگی ہے، ہم اس سے قطع تعلق کر دیتے، جیسا آپ نے بات بتایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے بندہ جی جی. ناراض ہو جاتا ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے رکا نہیں بھیجا نا ہاں. تو ناراض ہو گیا. اب ہو سکتا ہے یار وہ بھول گیا ہو، رکا انسان ہے مطلب نا. رکا مینس یعنی وہ شادی شادی کا کارڈ جو. شادی کا کارڈ، وہ اچھا اچھا عام اصطلاح میں اس کو رکا بھی بولتے ہیں. اچھا. تو شادی کا کارڈ اگر نہیں بھیجا نا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا شادی کا کارڈ تو بھیجا لیکن خود گھر پہ لے کے نہیں آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہماری عزت خراب ہو یہ گئی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بس وہ میسج کر دیا. جی ہاں، میسج کر دیا. گھر پہ نہیں آج آیا. کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے ہی، جی جی اور آج کل واٹس ایپ پر بھی جو ہے نا وہ شادی کے کارڈ جو ہے وہ جی جی عام کیے جا رہے ہیں. یہ صحیح ہے. تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے، اچھا ناراضگی ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت خراب ہو گئی. جی جی. اچھا اس کا یہ سمجھنا کتنا صحیح ہے. سامنے والا ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت اس کے پیچھے اتنا یعنی شادی کے پیچھے جب ہوتی ہے تو جی جی. کام کا ٹینشن ہوتا ہے، بیٹے کو بھیج دیتا ہے. ہاں. تو اب بیٹے کو بھیج دیا، اس کا مطلب ہم نے ایسا سمجھا کہ اس نے ہماری عزت خراب کر یعنی دی. بدگمانی بھی اس میں بیچ میں آ رہی ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. جی. تو اب یہ جو ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ناراض ہو جانا، اس کا امپیکٹ ہماری لائف پر بہت برا پڑتا ہے، صحیح. فیملی پہ برا پڑتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کسی سے بات چیت بند کر دیتے ہیں جی جی. تو اب ہمارا دیکھا دیکھی اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی تو پڑے گا نا. بالکل. آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب لڑائیاں ہو جاتی ہے تو نسل در نسل بھی چلتی ہے، خاندانوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں. پھر اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تو دنیاوی نقصان جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آپ کا رشتہ دار ہے، ایک آپ کا اپنا ہے. اب آپ نے اس سے جو ہے ناراضگی اختیار کر لی، اب آپ کو کبھی اس کی کوئی مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ نہ اس کو بولیں گے نہ وہ آپ کے ساتھ آئے گا. بالکل ہے نا. ایک تو دنیاوی نقصان یہ ہوا. صحیح. اخروی نقصان یعنی آخرت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں اس کا بغض پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کا کینہ پیدا ہوتا ہے. اور جس مسلمان کا کینہ اور بغض ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ شب برات کی مبارک رات بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا کہ جس کے دلوں میں بغض و کینہ ہوتا ہے. حسد پیدا ہوتا ہے، حسد سے نیکیاں برباد ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے جی جی کہ حسد سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. پھر غیبت کا سلسلہ ہوتا ہے، بندہ اس کی غیبت کرتا ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے کسی سے ناراض ہے جی تو اس جی کی کوئی بھی بات پتہ چلی نا تو وہ بولنا ہے وہ میں پہچانتا ہوں اس کو، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. میرے کو شادی کا کارڈ دینے نہیں آیا، میری بھی کوئی عزت ہے، میرا بھی کوئی وقار ہے. تو اب یار ہم پازیٹیو سوچیں نا، صحیح. نگیٹو سوچنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ خوش گمانی میں کوئی شر نہیں، کوئی نقصان نہیں، اور بد گمانی میں کوئی خیر نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ہم ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. ہمارا اسلام بھی ہم کو اس درس دیتا ہے کہ اچھا سوچے، پازیٹیو سوچے. اچھا جو پازیٹیو سوچتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ پرسکون ہوتا ہے. بالکل ایسا اس کے ریلیشن سب کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. اس کو جب کوئی دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوتی ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے، خوشگوار لائف گزارتا ہے، خوشحال لائف گزارتا ہے. اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا ہے جی جی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک سے تھوڑی بگاڑی اس نے وہ تو بہت سارے لوگوں سے بگاڑ لیتا ہے. ساس سے بگاڑ لی، سسور سے بگاڑ لیا، سالے صاحب سے بگاڑ لی، یا بیوی سے ناراض ہو گیا کسی بات پر. تو اب ایسے کتنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ اپنے ریلیشن کو خراب کر رہا ہے. اللہ. اب ظاہر سی بات ہے اتنے رشتہ داروں کے ساتھ جب وہ اپنے ریلیشن کو خراب کر رہا ہے تو اب وہ انہی کے ساتھ ہی رہنا ہے، بار بار ان کے سامنے آنا جانا ہے.
ظاہر، اب بار بار جب ان کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے نا، بالکل اس کا دماغ ڈسٹرب ہو رہا ہے، سکون جا رہا ہے. تو بے سکونی کی لائف گزارتا ہے وہ شخص کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا ہے، اور پرسکون لائف گزارتا ہے وہ جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صلح کر لینا، معاف جی. کر دینا واقعی بہت بڑی نیکی ہے ناظرین کرام. تو یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کریں، اپنا دل بڑا رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میرا بھائی ہے تو میرا مسلمان بھائی. میں بھی تو بہت ساری غلطی کرتا ہوں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا تو یہ بھی تو سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں. کسی نے مجھے کچھ بول دیا، کچھ کر دیا. آپ دیکھیں نا، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رب عز و جل ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں کھانا دے رہا ہے، ہمیں کپڑے دے رہا ہے. وہ نعمتوں پر نعمتیں فرما ہی رہا ہے نا. جب وہ درگزر فرماتا ہے تو ہم کیوں نہ آپس میں اس طرح کا درگزر کا معاملہ کریں. میں چاہوں گا سراج بھائی یہاں پر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آپ ناظرین کرام کو بتائیں نا کہ میرے آقا کی زندگی اس حوالے سے کیا ہے، میرے آقا کا جو معاف فرمانا ہے، اس حوالے سے اگر کچھ آپ بتائیں. جی علی بھائی، میں پہلے تو ناظرین کو یعنی یوں سمجھ لیجیے جس طرح کہ ابھی بتایا گیا کہ معاف کر دیں گے تو ٹینشن فری ہو جائیں گے. تو یہاں حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ایک حدیث پہلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی جی. یہ ایک فارمولہ ہے یعنی ٹینشن فری لائف گزارنے کا، اچھا. اگر ہم اسے اپنا لیتے ہیں. اور یہ ایسی حدیث پاک اگر اس پر عمل کیا جائے تو بندے کا حساب بھی آسان ہوگا، حدیث پاک میں آیا، اور بندے کے لیے جنت میں محل بھی تیار کیا جائے سبحان گا. اللہ. حدیث یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، سبحان اللہ. کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، کیا بات. اور جو تمہیں محروم کرے، کوئی بھی پروگرام ہویا تمہیں نہیں دیا، یا تمہیں بلایا نہیں، اس بلانے میں محروم کر دیا، یا تم پر ظلم کیا، تمہاری غیبتیں کی، تمہاری چغلیاں کی، تم پر بہتان باندھے، تہمتیں لگائیں، ظلم کیا، تو تم اسے معاف کر دو. یہ فضائل ہیں. اور جب بندہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیتا ہے، یعنی دل بڑا کرنے کی بات ہے. صحیح ہے. چھوٹا دل ہوگا تو وہ نیگیٹو سوچتا رہے گا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، میرے بھائی کے ساتھ یہ کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کے بڑھ جاتے ہیں. وہ پھر بات ہر وقت ذہن میں چلتی رہتی ہے. جی جی. لیکن اگر مائنڈ سیٹ یہ کر لیا جائے کہ مجھے میرے ساتھ جو بھی برا کرے اللہ کے لیے سب کو معاف، سبحان اللہ. اللہ کے لیے. وہ حدیث پاک میں ہے بھی اس طریقے کا مفہوم کہ جو بندہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ بھی اسے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جب ناظرین ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں گے کہ میرے ساتھ جو بھی برا کرتا ہے میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا ہے، تو اب ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ ہوگا نا آئی ہیو نو ٹائم ٹو ہیٹ پیپل ہو ہیٹ می، میرے پاس ان لوگوں سے نفرت کرنے کا وقت ہی نہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں. سبحان تو اللہ. جب آپ معاف کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے نا، جس کو جو کرنا ہے کرے، رب کے لیے معاف ہے، کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، بالکل پرسکون لائف گزارنے کا. یعنی یہ حدیث پاک فارمولہ ہے اگر ہم اپنی لائف کے اندر اس کو اپلائی کر لیں. اور حضور علیہ ہم خود کو عاشق کہتے ہیں، عاشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بات پہ بائی سے روٹ جاتا ہے. ہم نے دیکھے ایک مسجد میں ایک صف میں نماز پڑھنے والے مقتدی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ 3 دن سے زیادہ شرعی عذر کے بغیر آپس میں بات چیت بند کر دینا یہ جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے. ایک مسجد میں ایک صف میں نماز پڑھنے والے آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے. اس طرح کے مسائل، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بھائی سے تو برسوں گزر کے بات نہیں کر رہے. کیوں بھائی؟ اس نے اپنی بچی کا رشتہ کروایا تھا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں. ٹھیک ہے پوچھ لینا چاہیے تھا، بھائی ہے ساتھ میں پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اگر اس نے نہیں پوچھا تو آپ کے لیے یہ کرنا درست ہے کیا؟ آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. بھائی ہے یار، گلے لگا لے. غلطی کی ہے، چلو آپ کی نظر میں مجھ سے نہیں پوچھا تو آپ بھی تو غلطی کر رہے ہیں. بھائی ہے کہ بھائی صاحب رشتہ توڑ رہے ہیں. آگے بڑھیں، ان کو گلے لگائیں. اور دیکھیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی اٹھا کر دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس شخص نے زہر دیا تھا، جس یہودی نے، حضور نے اسے بھی معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اور جس آج ناظرین ہم پہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں عورت نے جادو کیا ہے، پہلے تو پورا رولا رپا ہم نے مچانا ہے کہ فلاں نے جادو کیا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے. اس کے بعد تحقیق ہوگی واقعی جادو کیا بھی ہے، پتہ نہیں کس پیر نے تمہیں بتا دیا. تو اب ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا حضور نے اسے معاف فرما دیا. جادو پر بات چلی ہے تو واقعی یعنی آج دور اتنا نازک ہے کہ لوگ جو ہے نا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو یہ سوچتے ہیں کہ یار کسی نے مجھ پر جادو کر دیا. اور بعض عاملین بھی جو ہے نا وہ اس طرح بتا دیتے ہیں
کہ تمہارے رشتہ دار نے تم پہ جادو کر دیا، تمہارے بھائی نے جادو کر بعض دیا، اوقات یہ تمہاری بعض نام اوقات- تک بتا دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بتاتے ہیں، اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ بھائی جس نے کروایا نا اس کے نام کے اندر عین آ رہا ہے، عین آ رہا ہے، میم آ رہا ہے، اب بندہ کسی کا نام گھر میں عمر ہے، اس نے کرایا ہوا یار، اب عمر ہی ہے، اس پہ شک بھی جا رہا تھا میرا، اور عامل صاحب نے بتایا تھا اس کے نام میں عین آ رہا ہے، وہ عمر ہے۔ ہاں اب اس تو طرح کر کے وہ پھر کتنا بھی اچھا ہوگا نا، وہ اگر کبھی اس نے سمجھو 22 کی نیاز کا کوئی اپنے پوری وغیرہ بھی بھیجے گا، جی جی نہیں اس میں کچھ نہ کچھ جادو کیا ہوگا، وہ نیاز کا کچھ بھیجے گا تو اللہ کچھ نہ کچھ جادو کیا ہوگا۔ اور ایکچولی جادو تو ہوتا ہے لیکن شیطان کا ہوتا ہے۔ صحیح، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ یار ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں۔ قرآن جی، پاک میں ہے نا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، صحیح، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ سب میری غلطیاں ہیں، یہ میری کوتاہیاں ہیں، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا۔ اچھا کوئی دکاندار، اس کی دکانداری اچھی چل رہی ہے، اور دکانداری اچھی چلتے چلتے اب سامنے کوئی دوسری دکان شروع ہو جاتی ہے نا، تو اب جو ہے وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یار میری گراہکی کم ہو رہی ہے، اور باقی کبھی کبھی 4 گراہک اس کے سامنے اس کو زیادہ نظر آتے ہیں، جی جی تو اس کو لگتا ہے ضرور اس نے نا میرے اوپر جادو کر دیا ہے، یار پہلے تو بہت اچھا چل رہا تھا بھائی، جی جی، پہلے آپ اکیلے تھے دکاندار، اب 2 دکانیں تو گراہک تو بٹیں گے ہی ظاہر بٹیں سی گے، بات ہے، ہے نا۔ اور پہلے جب اکیلا دکاندار تھا تو تب وہ تھوڑا منمانی بھی کرتا تھا، ریٹ بھی زیادہ لیتا تھا کیونکہ کوئی کمپٹیشن میں ہے نہیں، اب یہ کمپٹیشن میں آ گیا تو اب گراہک تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھے اخلاق سے بات کرے، ریٹ کم کرے تو گراہک اس کی طرف موو ہوں گے، تو اب اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا۔ اللہ، گویا یہ ہے کہ اب ہم کو ہر کوئی جادو کا نظر آ رہا ہے نا، اور یہ اچھا اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے نا کہ ہم نے صرف کسی عامل سے سن لیا، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جی کہ ہم کسی پر بھی دعویٰ کر دے کہ یہ جادوگر ہے، جی جی جی، ہے نا، کہ جب تک ہم کو کوئی شرعی گواہ نہ ملے، جب تک شریعت ہم کو اجازت نہ دے، تو ہم کسی کو بھی جادوگر بول کر اس سے ریلیشن خراب کر دیتے ہیں، اس کے یہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، اور اس سے دل میں ایک نفرت، بغض، کینہ، حسد اور نہ جانے کتنی بیماریاں اس کے تعلق سے ہم دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ جو بات کہی ہے کہ واقعی یہ جو ہے نا جادو، ہم دوسروں کو جادوگر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نفرتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، صحیح، بلکہ معافی کا جو ذہن ہے نا، جی جی، وہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی جو ہے وہ اللہ کا فرمان مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال، کیا بات ہے، برائی کو بھلائی سے ٹال، بھلائی سے ٹال، اے سننے والے جبھی تو ایسا ہو جائے گا جیسے گہرے دوست، کیا بات ہے، یعنی دوستی کرنے کا، صلح کرنے کا بہترین فارمولا اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا سبحان اللہ، کہ اچھا جب بھی کوئی ہم کو تکلیف دے نا، یہ آیت ہماری نظر کے سامنے ہو، کیا برائی بات کو ہے، بھلائی سے ٹال۔ کسی نے شادی کی دعوت نہیں دی، یار غلط ہوا میرے ساتھ، اللہ کیا فرماتا ہے، برائی کو بھلائی سے ٹال، زبردست، معاف کر دیا، ہے سبحان نا۔ اللہ، کسی نے ہم کو ہیلپ نہیں کیا، ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہم کو ہیلپ لگ رہی ہے، دوست سے ہیلپ لگ رہی ہے، صالح صاحب سے ہیلپ لگ رہی ہے، رشتہ دار سے ہیلپ لگ رہی ہے، وہ ہیلپ نہیں کر پاتا بعض اوقات کسی بھی وجہ سے، اب وہ ہیلپ نہیں کیا نا تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اسے رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، ہم بات چیت بند کر دیتے ہیں کہ یار میرا دوست ہو کر میرے کو ہیلپ نہیں کیا، آج جب مجھے مدد کی ضرورت پڑی اس نے مجھے ہیلپ نہیں کیا، جی جی، تو اس وقت بھی اس آیت کو یاد رکھیں، برائی کو بھلائی سے ٹال، بھلائی سے ٹال، ہے نا۔ تو ہر جگہ اگر زندگی کے ہر سمجھو حصے میں اگر ہم اس آیت پر عمل کریں گے نا تو ایک ذہن بنتا جائے گا، اور اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بڑا پیارا آپ نے ایک گویا کہ فارمولا دے دیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ آیت یاد کر لو کہ برائی کو بھلائی سے ٹال، انشاءاللہ یقیناً آپ ایسا کر کے دیکھیے گا ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ کو بڑا اس کا جو نا فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ جو لڑائیاں ہیں انشاءاللہ ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ جی علی بھائی، جو میں نے ابھی حدیث بیان کی تھی نا کہ سل من قطع کا، جی جی، جو حدیث کا یہ حصہ ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، تو ہم آج چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہونی چاہیے، آج عموماً لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتے نہیں توڑتا، ان سے صلہ رحمی کرتا ہے، تو ان سے اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ کیا بات، اور عمر میں برکت کہ ہماری لمبی عمر ہو، اس کا بھی یہ فارمولہ ہے، سل من قطع کا، کہ جو بھی توڑے اس سے جوڑو۔ اور یہ حدیث پاک پر تو ہمارا ایمان ہے ہی ہے، بے شک، لیکن علی بھائی یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے اچھا، کہ کچھ لوگوں پر تحقیق کی گئی کہ ان کی عمریں لمبی تھیں، تو دیکھا گیا کہ آخر ان کی زندگی میں ایسا کیا یہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عمریں لمبی ہیں،
تو دیکھا جب گیا تو پتہ چلا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب یہ ساری چیزیں بہترین ہیں. کیا بات. تو حدیث پاک پر ہمارا ایمان ہے ہی ہے، لیکن سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے کہ جو اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے جو دوسری بات پوچھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں معافی کے حضور کے کیا انداز تھے، جی جی. تو کچھ میں نے عرض کی تھی، کچھ میں اور عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اتنے پیارے چچا تھے، بہت آپس میں لگاؤ تھا. سبحان اللہ. تو جن لوگوں نے بے دردی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا، جب وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے معافی کے لیے، پہلے تو چھپتے رہے کہ کہاں جائیں. ان کو جب کچھ نہ سمجھ میں آیا، اب سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہیں سے معافی ملے گی. تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے انہیں معاف فرمایا. کیا بات. صرف یہ فرمایا کہ تم میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرے پیارے چچا یاد آئیں گے. تو بس کہ مجھے چچا نہ یاد آ جائیں، تو اس لیے، ورنہ حضور نے معاف فرما دیا. پھر ہم دیکھیں طائف میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے گئے تو ان ظالموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسانا شروع کیے، یہاں تک کہ حضور کے نالین خون سے بھر گئے. اللہ. فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ ارشاد فرمائیں، آپ حکم دیں، ہم ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتے ہیں اور یہ لوگ پس کر رہ جائیں گے بیچ میں. لیکن جب حضور نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، اب یہ لوگوں کے لیے بددعا ہوگی اور یہ لوگ پس کر رہ جائیں گے. لیکن جب حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تو ان پر رحم کی دعا فرمائی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلیں تو ایمان لے آئیں گی، وہاں پر معاف فرما دیا. پھر ہم دیکھیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں جو ہے اہل مکہ نے جو کانٹے بچھائے، جی جی. گڑھے کھودے، صحابہ پر طرح طرح سے ظلم و ستم کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ اپنا پیارا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اتنے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر، یعنی مکہ کے بادشاہ وہاں کے بن کر جب تشریف لائے، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. تو یہ اہل مکہ جنہوں نے ظلم و ستم کیے تھے، سارے کھڑے تھے لائنوں میں اور ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ جو ہم نے کیا تھا، ان کو اپنا جو کیا تھا انہوں نے وہ سب یاد آ رہا تھا. سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میں سب کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا. تو یہ حضور علیہ پر ہم دیکھیں نا، معافی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی جو ان کے بھائیوں نے ان کو ان کے والد سے دور کیا، کئی سالوں تک آپ کو ظاہر بات ہے اتنا ظلم بھی ہوا، آپ کو ان سے والد سے دور کیا، پھر آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا، پھر وہاں سے آپ مصر گئے، وہاں غلام بن کے طور پر آپ فروخت ہوئے، پھر وہاں پر زلیخا کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، پھر کئی سال تک آپ جیل میں رہے. اپنے بھائیوں کی وجہ سے اتنا کچھ ان کو برداشت کرنا پڑا. پھر آخر میں جب بھائیوں سے ملاقات کا وقت آیا، اس وقت آپ علیہ السلام مصر کے جو عزیز مصر بن چکے تھے، مصر کے گویا کہ بادشاہ بن چکے تھے. تو اس وقت آپ چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، جیل میں ڈلوا سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں. آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا. تو انبیاء کرام کی سیرتوں سے، اولیاء کرام کی سیرتوں سے، اصحاب کرام کی سیرتوں سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا چاہیے. یعنی اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا، جی جی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے سنت ہے. دیگر انبیاء کی بھی، لیکن وہ صاف صاف دل کو ڈائریکٹ ان کی سنت. تو اب جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے محروم ہے. اللہ اکبر. تو جس نے بھی آپ سحری کھا رہے ہیں، سن رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے کہ جو اپنے بھائیوں سے روٹے ہوئے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، رشتہ کیا تھا مجھے نہیں پوچھا، اب میں نے اپنے بچے کی شادی کروانی تھی، اس نے اپنی بچی کا رشتہ نہیں دیا، یا میری بچی سے رشتہ نہیں کیا. اب والدین کیا کر سکتے ہیں؟ آج دیکھیں بچے اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، اب گھر والے کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کی کوئی غلطی نہیں، لیکن بھائی سے روٹ کے بیٹھ جائیں گے. یہی بہنوں کا بھی یہی ہے، رشتے والے مسائل بہت زیادہ ہیں تو اس سے ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ ان بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اولاد آج مانتی نہیں ہے. اللہ اکبر. واقعی اس طرح کے مسائل ہیں. اور آپ دیکھیں نا، جیسے بھائی کی بھی بات کی ہمارے سراج بھائی نے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار میں ہمارے لیے کتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ آپ نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف فرما دیا. حالانکہ آپ اس وقت شہنشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کو اختیار بھی ہے، چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے معاف کیا. تو اسی طریقے سے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہمارے بھی بھائی بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، بعض اوقات تو یہ تھا کہ غلطی ہوتی نہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی ہے. تو اس میں یہ کہ معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنے والا بڑا ہی ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا ہے. تو صلح کر لینا چاہیے. ناظرین کرام، صلح کو اپنائیں اور اس کی برکتیں پائیں. سحری کا وقت ہے تو سحری بھی کرتے رہیے گا، ہمارے پروگرام کو بھی دیکھتے رہیے گا. سحری بھی آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور اپنے کان ادھر رکھیں تاکہ یہاں سے بھی آپ علم دین کے باتیں سیکھتے رہیں انشاءاللہ. اچھا رضوان بھائی، گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں ہمارے، جی ابھی دیکھیں نا آپ، جو یعنی جھگڑوں کے اندر یوں کہوں میں
سب سے بڑا جھگڑا ساس بہو کا جھگڑا، کس گھر میں جھگڑا نہیں ہے؟ اچھا اسی طریقے سے میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے جھگڑوں کے حوالے سے بعض اوقات سنتے بھی چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مارکۃ الآرا ہے، پورا مطلب بہت پرانا جھگڑا یعنی ہے، ساس بہو کا نام لیا جائے تو جھگڑا یاد آتا ہے، ایسا لگتا یاد ہے. آتا ہے ایسے ہی. اللہ اکبر. تو ان کے آپ حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کو صلح کرنی چاہیے، کب تک یہ جھگڑتے رہیں گے؟ جھگڑا تو ویسے بھی جی جی آپ اگر دیکھیں نا تو کوئی بھی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، بالکل. اور اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی پسند نہیں کرتا جھگڑوں کو، جھگڑے کے نقصانات بہت جی زیادہ جی. ہیں. لیکن یہ جو جھگڑے کی جو بنیاد ہے نا، جھگڑا ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ ہے صبر نہیں کرنا. اگر بندہ صبر کر لے، اور یہ جو زبان ہے نا جی جو جی 32 پہروداروں کے بیچ میں ہے، اس کو کنٹرول کر لے صحیح. تو جھگڑے ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جائے. بہت زبردست. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی یعنی بیوی کے اندر کوئی غلطی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھانا مثال کے طور پر اس نے صحیح نہیں بنایا، تو ہم کیا ہے بالکل ہے نا یعنی اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، جی جی اور کبھی کبھی معاذ اللہ ان کے ماں باپ تک جو ہے پہنچ جاتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب شوہر یہ انداز اپنائے گا تو جھگڑے ختم تھوڑی ہونا ہے. آگ سے آگ نہیں بجھتی، پانی سے آگ بجھتی زبردست ہے نا. بالکل. تو جھگڑے ختم کرنے کا جو بہترین فارمولا جو ہمارے بزرگان دین نے ہم کو دیا وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پر کھانا درست نہیں بنا، جی کھانے جی میں نمک زیادہ ہو گیا، کھانا مزیدار نہیں بنا، تکلیف ہوئی، جی جی تو اس پر صبر کر لیں. وہی قرآن پاک کی آیت پر عمل کریں کہ برائی کو بھلائی سے ٹال. دوسرا، اپنی زبان کو جو ہے نا وہ اس کو لگام دیں، ہے نا. ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ. بندہ جتنا خاموشی اختیار کرے گا تو اتنا جو ہے وہ پرسکون بھی رہے گا اور جھگڑے نہیں ہوں گے. آج میاں بیوی میں یا ساس بہو میں جو جھگڑے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم بول دیتے ہیں. ساس بہو کو بول دیتی ہے تم برابر کام نہیں کرتی، تم ایسا کرتی ہو، تم ویسا کرتی ہو، تم صبح جلدی نہیں اٹھتی ہو، تم جو ہے کھانا برابر نہیں بناتی ہو، وغیرہ وغیررہ، ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو یہ انداز اپنائے گا تو کس کو اچھا لگنا ہے نا. پھر بھی بہو بھی سامنے سے بولتی آپ بار بار مجھے ٹوکتے رہتی ہو، بار بار ایسا کرتی ہو. تو اسی طرح میاں بیوی میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی زبان. اب اس کا طریقہ جو ہے، اگر کسی کی کوئی غلطی ہم کو نظر آ رہی ہے، مثلا کھانا وہ برابر نہیں بنا رہی ہے یا بہو جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے، تو اس میں ایک بہت بہترین طریقہ ہمارے بزرگان دین نے ہم کو سکھایا ہے. وہ کیا ہے؟ انرولمنٹ. یعنی اس انداز میں سامنے والے کو بات بیان کرے کہ وہ ٹچ، موو اور انسپائر ہو جائے، مینس یعنی اس کے دل کو چھو جائے بات. کیا بات. اور اس کا طریقہ کیسے ہوگا، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ نے کبھی یہ کھایا ہوگا سینڈوچ. سینڈوچ میں کیا ہوتا ہے؟ اوپر بریڈ ہوتی ہے، نیچے بریڈ ہوتی ہے، اور بیچ میں مسالہ ہوتا ہے. صحیح. تو اپنی بات کو اسی انداز میں پیش کریں، اوپر بھی میٹھا نیچے بھی میٹھا، اور اپنی بات پھر اچھے انداز میں پیش کر دیں، ہے نا. تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر بیوی نے کھانا برابر نہیں بنائی، جی، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اہلیہ محترمہ سے، اپنی بچوں کی امی سے یوں عرض کریں کہ آپ اکثر بہت اچھا کھانا بنا دیے، لیکن آج کیا بات ہے کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا. اگر آپ تھوڑا سا توجہ کرو نا، میرے کو آج بھوک بہت لگی تھی، اگر آپ آج کھانا اچھا بنا دیتے تو میرے کو مزہ آ جاتا کھانے میں. کیا بات. اب دیکھو ہم کو بات پہنچانی تھی نا کہ کھانا برابر نہیں بنا. جی جی جی. اب دیکھو انداز، اگر یہ میٹھا انداز، پیارا انداز، انرولمنٹ والا انداز، پہلے تو تعریف کر لیا، آپ ہمیشہ اکثر کھانا اچھا بناتے، جی جی، ہے نا. اب ہوتا کیا ہے معلوم ہے، ساس بہو میں اور میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، جی جی، ہم صرف برائیاں دیکھ رہے، کمزوریاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل. کبھی اچھائی پر ہم نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں. ہمارے بچوں کو وہ اتنا روزانہ جو ہے وہ مدرسے بھیج رہی ہے، اسکول بھیج رہی ہے، روزانہ صبح ارلی مارننگ اٹھ رہی ہے، اور جو ہے ان کو اسکول بھیج رہی ہے، پیچھے ہمارے بچوں کو بہت سارے کام وہ کرتی ہے. ہم نے کتنا اس کی حوصلہ افزائی کی، کتنی اس کی تعریف کی. جی. اگر ایک غلطی ہم کو نظر آ گئی تو فوراً ہم ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً. یعنی یہ کیا ہے، یہ صاف صفائی اس طرح ہوتی ہے، یہ اس طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں، یہ اس طرح کھانا بنایا جاتا ہے، تمہاری ماں نے تم کو سکھایا نہیں ہے. اب یہ معاذ اللہ جو ہے وہ ماں پر بھی، اور وہ بالکل رف انداز سے بولنا شروع کر دیتے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب شوہر یہ انداز اپنائے گا
تو میاں بیوی میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اچھا، اس کا امپیکٹ لائف پر، 2 خاندانوں میں دشمنیاں، پھر بچے اگر ہے بچوں تو پر بچوں کی تو زندگی ہی وہ ہو گئی نا. تو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہم اس کے امپیکٹ پر اگر غور کر لینا کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا میری لائف پر، میرے بچوں پر، میری فیملی پر، میرے ریلیشن پر، کیا اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو اگر اس پر غور کر لیا جائے صحیح. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ جو ہے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. صحیح. تو بہترین فارمولہ بزرگان دین نے دیا ہے کہ خاموشی اختیار کرے، اور اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اچھے انداز میں اصلاح کریں. ہاں، اور ایک یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس میں رضوان بھائی کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی جی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب بعض اوقات شوہر بیوی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ دیکھے تو صحیح کہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آئی ہے، تو ٹائم لگے گا تھوڑا، 1 سال 2 سال اس کو ٹائم دے. اب وہ چاہ رہے جس طرح میں پہلے کھانا کھاتا تھا اب یہ بھی کھانا ویسے ہی بنائے. اسی طرح ساس یہ چاہ رہی ہے کہ بھائی جو اس کے آنے سے پہلے گھر میں جس طرح دیگر بہویں کھانا بناتی تھی، یہ نئی بہو آئی ہے ویسے ہی ٹیسٹ ہونا چاہیے، ویسے ہی مسالہ ہونا چاہیے، شوربہ اتنا ہی ہونا چاہیے، نمک اتنا ہی ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے وہ ایک دوسری جگہ سے آئی ہے، دوسرے شہر سے آئی ہے، دوسرے علاقے سے آئی ہے، ان کے یہاں کھانے کا اس کا رواج الگ ہو، ان کے گھر میں نمک تیز کھاتے ہوں گے، اب اس نے اسی انداز سے بنا دیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں سمجھنے کی بھی حاجت ہے. جی 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 سمجھنے کی بہت حاجت ہے. اور جو ہے نا اگر دل بڑا ہوگا نا اور جی معاف کرنے کا جذبہ ہوگا. جی جی پرابلم یہی ہے نا کہ ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، لیٹ گو کرنے کا جذبہ نہیں. چلو یار ابھی نئی نئی بہو ہے نا، دھیرے دھیرے سے لیٹ گو. یہ لیٹ گو والا فارمولا اتنا پیارا ہے نا کہ اگر بہت ساری جگہ پر ہم اس کو دیں معاف کر دیں، لیٹ گو، جی جی جانے دے یار، بچہ ہے جانے دے. یہ ابھی شوہر بیوی کو کرے گا، ابھی نئی نئی آئی ہے، دھیرے دھیرے کھانا بنانا سیکھ جائے گی، دھیرے دھیرے صاف صفائی کرنا سیکھ جائے گی. لیٹ گو، جانے دو. تو اس سے آپ دیکھیں کہ جب وہ معاف کرنا کرتا رہے گا اور جی جی اچھے انداز میں اس کی تربیت کرتا رہے گا، ہے نا، اور وہ بھی موقع محل دیکھ کر. صحیح. اب دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بات اچھے انداز میں پیش کرے جی تو آپ، یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا دل ہے، کوئی بھی چیز آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے، جی لیکن اسی وقت ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جب اس کو اچھے سے اس کو پیش کیا جائے. بالکل. اور کوئی کتنی بھی اچھی بات ہو اور اس کو اگر آپ نے غلط انداز میں پیش کر دی تو ظاہر سی بات ہے اس کے نقصانات تو ہو گئی. صحیح. تو ذہن جو ہے وہ ہمارا اس انداز کا ہونا چاہیے کہ ہم معافی کا ذہن رکھیں، لیٹ گو والا ذہن رکھیں، بڑا دل رکھیں، اور سامنے والے کو سمجھیں، سچویشن کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں کہ کس گھر سے آئی ہے، کس فیملی سے آئی ہے، صحیح. کس کمیونٹی سے آئی ہے. ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی جو ہے وہ کمیونٹی الگ بھی ہو جاتی ہے نا، جی جی شہر الگ ہو جاتے ہیں. تو اس کو اب اس گھر میں ڈھلنا اور وہ سارے معاملات کو سمجھنا 1-2 سال بعض اوقات نکل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ماشاء علی اللہ. بھائی 2 چیزیں، ایک تو وہ کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے، جی اس جی کی جی. چلی تھی. تو اس طرح کا کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ایک دن جی جی. گھر میں، تو اس نے سوچا کہ مجھ سے بھی تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، میرا رب مجھے معاف کرتا ہے تو میں بھی معاف کر دوں. اس چیز کو دیکھ کر اس نے معاف کر دیا، تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہ وہ جنت میں پہنچا ہوا ہے، اور یہی بتایا کہ میں نے اس دن نمک زیادہ ہو گیا تھا کھانے میں میری بچوں کی امی سے، تو میں نے معاف کر دیا، رب مجھے معاف کروا. سبحان اللہ. تو میں نے حدیث کا مفہوم عرض کیا تو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو معاف کرتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. اور پھر بیوی کے بارے میں تو یہ کہا گیا نا کہ عورت میں اگر بہت ساری برائیاں ہیں، کوئی اچھی اس کے اندر خوبی بھی ہوگی، اس خوبی کو دیکھ لو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ. اگر سیدھے کرنے جاؤ گے تو پھر خرابی پیدا ہو جائے گی. صحیح. تو یہ پیار محبت سے دل بڑا کر کے یہ ساری چیزیں، محبت ہی اصل محبت ہے. سمجھنا پڑے گا آپس میں دوسروں یعنی کو. ایسی جو عورت ہے نا، جی جی وہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے، اگر کوئی عورت یعنی خراب کردار والی ہے، وہ اپنے خراب کردار کی وجہ سے تو جہنم میں جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ شوہر صبر کرتا رہے تو یہ اس کے ستانے کی وجہ سے جو صبر کرے گا اس کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اور یہ محبت کی کسوٹی بھی ہوتی ہے. جی جی اب دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جی تو چھوٹے بچے اگر کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں ہمارے، جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جی جی. وہ کوئی بھی غلطی کرتے ہیں نا ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، بچہ ہے صحیح صحیح. ہے نا، اس کو یعنی وہ کر دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی شکایت کرتے ہیں کہ یار آپ کے بچے نے ایسا کیا، تو ہم جو ہے وہ بچے کو پیار سے سمجھاتے ہیں، بیٹا ایسا نہیں کرنا ہونا، بیٹا ایسا نہیں کرنا ہونا. کیوں؟ کیونکہ بچے سے محبت بہت کرتے ہیں،
ہے نا. اب بیوی سے سچی محبت ہے تو بیوی نے کوئی غلطی کر تو معاف کر دو نا یار, بالکل ایسے ہی. ہے نا, اس کو سمجھا دو کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا, ہے نا. ساس اگر بہو سے سچی محبت کرتی ہے, باقی اپنی بیٹی کی جیسا اس کو چاہتی ہے, تو یہ تو محبت کی کسوٹی ہے, بالکل بالکل. ہے نا, کہ وہ اپنے یعنی وہ بھی تو یہ دیکھے کہ میری بیٹی بھی تو غلطیاں کرتی تھی, ہاں ہے نا, میں بھی تو اس کو سمجھاتی تھی, میں بھی تو اس کو بولتی تھی بیٹا آئندہ ایسا مت کرو, ایسا کھانا مت پکاؤ, بیٹا ایسا مت کرو, بیٹا ویسا مت کرو, پیار سے ہوتا تھا سب. تو اگر ساس جو ہے وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے, اور اگر بہو کی طرف سے کوئی تکلیف جا رہی ہے تو اس پر صبر کر لے اور اچھے انداز میں اس کو سمجھا دے, تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری گفتگو چل رہی ہے, مزید ہم گفتگو کریں گے, لیکن میں چاہوں گا بیچ میں یہ کلام سن لیتے ہیں, نعت پاک بھی سنتے رہیں, سحری بھی کرتے رہیں, اور انشاءاللہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی آپ شریک ہوتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا میرے آقا, واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا, تو خدا کا ہوا خدا تیرا, تو خدا کا ہوا خدا تیرا میرے آقا, تو خدا کا ہوا خدا تیرا. تاج والے ہو اس میں یا محتاج, تاج والے ہو اس میں یا محتاج, سب نے پایا دیا ہوگا تیرا, سب نے پایا دیا ہوگا تیرا میرے آقا, سب نے پایا دیا ہوگا تیرا. کام بگڑے ہوئے بنا دینا, کام بگڑے ہوئے بنا دینا, کام کس کا ہوگا تیرا, کام کس کا ہوگا تیرا میرے آقا, کام کس کا ہوگا تیرا. ذات بھی تیری انتخاب ہوئی, ذات بھی تیری انتخاب ہوئی, نام بھی مصطفیٰ ہوگا تیرا, نام بھی مصطفیٰ ہوگا تیرا, نام بھی مصطفیٰ ہوگا تیرا. اور مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان, مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان, وہ بھی آقا دیا ہوگا تیرا, وہ بھی آقا دیا ہوگا تیرا, وہ بھی آقا دیا ہوگا تیرا. اور بگڑے کاموں کی فکر کرنا حسن, بگڑے کاموں کی فکر کرنا حسن, کام ہے سب بنا ہوگا تیرا, کام ہے سب بنا ہوگا تیرا. واہ کیا مرتبہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی ہماری صلح کرنے کے حوالے سے، صلح کرنے کی فضیلت، اور گھر میں جو جھگڑے ہیں، فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، ان کو ختم کس انداز سے کیا جائے، پیار سے، محبت سے، سمجھ کر، اور ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے. کیا کہیں گے سرت بھائی؟ جی، بات چل رہی تھی کہ عورت کو معاف کرنے کے تعلق جی، سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلام کو 70 بار معاف کرو. اور عربی میں 70 سے یہ مراد، یعنی یہ عدد زائد بتانے سے یہ مراد ہوتا ہے کہ یعنی بہت زیادہ معاف کرو جتنی بھی غلطیاں کرے وہ. تو غلام تو نہیں ہے، لیکن آپ کے بچوں کی امی ہے یا کوئی خادم ہے آپ کے یہاں پر کام کرتا ہے، تو اسے دن میں بے شمار بار معاف فرمائیں. تو یہ معاف کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہمیں، سبحان اللہ. تو ہمارے لیے ضروری ہے انہیں حکم معاف کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیز بھی علی بھائی وہ بھی ایڈ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. قرآن نے کیا حکم دیا؟ الرجال قوامون علی النساء، جی جی کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. دیکھیں، شوہر کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ عورت مجھے سنائے، اوپر والے کو کبھی بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا ماتحت مجھے سنائے، مجھ سے چھوٹا مجھے بدتمیزی کرے. تو شوہر کے سامنے بدتمیزی کبھی نہ کریں، پیار کے ساتھ وہ آپ کا حاکم ہے. بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ فرمایا گیا اگر مطلب اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی غیر خدا کو، تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اللہ. یہ مقام شوہر کا ہے. تو اگر شوہر بھی سختی کرتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے کمانے جاتا ہے، اگر تھک ٹوٹ کے شام کو آتا ہے تو آپ بھی انہیں پریشان نہ کریں. یعنی اگر دونوں طرف سے ہے دونوں طرف کہ سے. مطلب شوہر کو چاہیے کہ وہ عورت کو سمجھے، اور عورت کو چاہیے کہ شوہر کو سمجھے. اور یہ آپس میں اگر کچھ تھوڑا سا اونچ نیچ ہو بھی جاتا جی ہے جی جی. تو یہ اپنائیت کی وجہ سے ہے نا. شوہر محلے کی کسی عورت کو جا کے تو نہیں ڈانٹتا، اور اگر بیوی بھی کبھی کچھ تھوڑا بول دیتی ہے تو وہ تو کسی محلے کے دوسرے بندے کو تو جا کے نہیں بولتی نا. یہ اپنائیت کا ہے، اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ برتن ایک جگہ ہوں تو وہ تھوڑے آواز پیدا کرتی رہیں گے، بجتے رہیں گے. ایک دوسرے کو ایکچولی اس میں ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے. لے کے چلو. جی جی. اور ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے تو ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا ہوگا. اور صلح جو ہے نا، صلح جی جی. اس میں پہل کرنی ہوگی. بعض اوقات صلح کی جو نہیں ہوتی ہے نا، اب جیسے میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی، جیسے شوہر نے کچھ بول دیا، اب بیوی منہ پھلا کے بیٹھ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ جب بیوی منہ پھلا کے بیٹھ جائے گی تو شوہر کو تو شیطان اور غصہ دلائے گا کہ یار میری تو کوئی یعنی ویلیو ہی نہیں ہے، میری بات کو تو ایک تو میں اس کی غلطی بتا رہا ہوں اور وہ اور ناراض ہو جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے نا، اب عورت کا کام یہ ہے کہ اگر شوہر نے غصہ کیا ہے اور بیوی کو خراب بھی لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو وہ خراب تو لگے گا ہی. تو وہی کہ ہم کو ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے. صحیح. وہ اس وقت کو سنبھال لے. بس جب شوہر اگر بیوی پہ ناراض ہو جائے تو بیوی کا کام ہے اس وقت شوہر کو سنبھال لے، اس وقت کو جانے دے. صحیح. اور بیوی اگر کسی بات پر شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے جی جی. تو اب شوہر کا کام ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ بھی صبر کرے اور اس وقت کو جانے دے. ماشاء اللہ. ایکچولی اگر اس وقت کو نہیں سنبھالا نا جی جی تو پھر شیطان دونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور دونوں نے اگر آپس میں ایک دوسرے کو بولنا شروع کر دیا تو شیطان اب جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے کہ جھگڑے کروائے گا، صحیح. نفرتیں دلائے گا اور بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. ہاں. اور یہ سب آپ نے بتایا تھا نا جی. آنا کی وجہ سے. آئی ایم سم تھنگ، میں شوہر ہوں، میں بڑا ہوں، حاکم میں ہوں، اور عورت میں تو بہت بڑے خاندان کی ہوں، بہت سمارٹ ہوں، مجھے کیا ٹینشن ہے، میں تو اور شادی بھی میں کر تو سکتی پڑھی ہوں. لکھی ہوں، میں تو خود چلا سکتی ہوں، میں نوکری بھی کر سکتی ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میرے کو اس کی تھوڑی پرواہ ہے. حالانکہ ہم نے ایک سلسلے میں بتایا تھا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا تو سب حضور کے قدموں پہ قربان کر کیا دیا. بات ہے. کیا اگر مال ہے بھی جب آ گئے تو شوہر کے قدموں پہ سب قربان. کیا بات ہے. ہمارے اسلام کی جی. کتنی پیاری تعلیمات ہمارے اسلام کی. اللہ پاک ہمیں اسی مذہب پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اور جو تعلیمات اسلام ہے نا ناظرین کرام، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ سمجھ جائیں گے یہ صلح انشاءاللہ دنیا کے اندر پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، اور صلح کی برکت سے انشاءاللہ لڑائیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت ساری باتیں مزید کریں گے انشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، پروگرام نور الصحرا آپ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس پروگرام کے ایک سیگمنٹ کے ذریعے سے اب کوشش کرتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہو
ان کے حوالے سے کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں۔ تو الحمدللہ عز و جل آج بھی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جن کا تذکرہ خیر کریں گے ان کا نام ہے حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اس حوالے سے کچھ مختصر باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ناظرین، حضرت سیدنا ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈرایا اور رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، جس کی سزا میں یہ بخت نصر کے مظالم کا شکار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ارمیہ بن حلقیہ ہے۔ آپ علیہ السلام لاوی بن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مروی ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد ہوا، وہ لوگ جو مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں، جو میرے ذکر میں مشغولیت کی وجہ سے مخلوق کو یاد نہیں کرتے، جنہیں نہ فنا کے وسوسے ستاتے ہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے ہیں۔ جب دنیاوی عیش و عشرت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جب عیش و عشرت ہٹا لیا جائے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محبت اور ان کے تصور سے زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل، چونکہ آپ بھی بنی اسرائیل ہی کے نبی ہیں، بنی اسرائیل ہی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو نصیحتیں فرماتے تھے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو گناہوں سے توبہ کا حکم دیتے اور باز نہ آنے کی صورت میں بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈراتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ان کی نصیحت پر کوئی توجہ نہیں کرتی۔ مسلسل تنبیہ کرنے کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد، یعنی بنی اسرائیل کو تباہ و برباد اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل نے اس پیغام میں وعید و عذاب کی بات سنی تو وہ بھڑک اٹھے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان پر طرح طرح کے الزام لگائے اور انہیں مجنون بھی کہا، پاگل کہتے، پکڑ کر قید کر دیا اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، جس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کے قلعے محاصرے میں لے لیے۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو مجبور ہو کر بنی اسرائیل نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد بخت نصر کی فوجوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، ہزاروں کو تہہ تیغ کیا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا، مسجد بیت المقدس کو اجاڑا اور توریت شریف کو جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بخت نصر قتل و غارت گری سے فارغ ہوا تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایک شخص تھے جو انہیں ان مصائب سے ڈرایا کرتے تھے اور تمہارے مسلط ہونے کی خبر دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے فرماتے تھے کہ تم بخت نصر ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کرو گے، بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کو قیدی بنا لو گے، ان کی مسجد گرا دو گے اور کنیسے جلا دو گے۔ لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا، ان پر الزام لگائے، انہیں مارا اور انہیں قید کر دیا۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ انہیں قید سے نکال کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو بخت نصر نے پوچھا کہ آپ اس قوم کو ان مصائب سے ڈراتے تھے جو انہیں پہنچتے ہیں میری طرف سے؟ فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور مارا اور قید کیا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کو نہ مانا۔ کیا آپ میرے ساتھ ملنا چاہیں گے تاکہ میں آپ کو عزت و منصب دوں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی سرزمین میں ہی قیام فرمائیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔
حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ہمیشہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں ہوں اور اس سے لمحہ بھر بھی نہیں نکلا۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب تعالیٰ کا حکم مان لے تو وہ نہ تجھ سے ڈرے اور نہ کسی اور سے، اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب ظالم اور جابر حکمران کی صورت میں بھی عذاب الہی مسلط ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو مضبوطی سے تھام لے تاکہ ظالم حکمران کی شکل میں عذاب الہی سے محفوظ رہ سکیں۔ جی ناظرین کرام، آج آپ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ آپ نے باتیں سنی ہیں، امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے چاہا تو مزید بھی جو ہم پروگرام لے کر آئیں گے اس میں کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آج بھی آپ نے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام نبیوں کی برکت نصیب فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ تو گفتگو چل رہی تھی ہماری صلح کرنے کے حوالے سے، صلح کرنے کی کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ تو اگر کوئی صلح کرنے آئے سراج بھائی، تو اب ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ بعض لوگ ہوتا ہے کہ وہ جلدی معاف نہیں کرتے، اس کو ٹالتے ہیں بعض اوقات، تو اپنا انداز کیا ہونا چاہیے کوئی سامنے سے بندہ صلح کرنے آ رہا ہے تو؟ علی بھائی، اگر انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاف کر دے۔ تو انسان سوچے کہ میں کتنی خطائیں کرتا ہوں، یعنی انسان ناظرین خطاؤں کا پتلا ہے، تو اگر معاف نہیں کرتا تو کل اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی معافی مانگنے آتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی معافی مانگنے آتا ہے انسان اسے معاف نہیں کرتا تو وہ حوض کوثر پر حاضر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین خواہش رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے بر بر کر آب کوثر کے جام پینے ہیں تو معاف کرنا ضروری ہے۔ اگر معاف نہیں کریں گے تو حوض کوثر پہ ہی نہیں جا سکیں گے، تو حوض کوثر کے جام کیسے پئیں گے؟ تو معاف کریں جو بھی آپ کے پاس آئے۔ اور رشتہ بچانے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا جھک جاتے ہیں نا، اس سے ہماری عزت کم نہیں ہوتی۔ علی بھائی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل بندہ کسی کے قصور کو معاف کر دے تو اللہ عز و جل اس کی عزت ہی بڑھائے گا، سبحان اللہ۔ عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی تواضع کر لیتا ہے، یعنی جھک جاتا ہے، تھوڑی عاجزی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معافی مانگنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، تھوڑا سا جھکنا تو پڑے گا نا۔ کل وہ کہہ سکتا ہے میں نے اس کو کوئی باؤ نہیں دیا، میں نے منہ لگایا ہی نہیں، یہ تو خود میرے پاس آیا تھا صلح کرنے کے لیے، اس نے تو خود معافی مانگی تھی۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی عزت کم ہو جائے گی، اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ جب رب کے محبوب نے فرما دیا تو پھر آپ کو کیوں شک ہو سکتا ہے؟ آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، مقام بھی بڑھ جائے گا۔ حوض کوثر پر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھر کر آب کوثر کے جام پینا بھی نصیب ہو جائیں گے اگر آپ معاف کریں گے۔ تو معافی ضرور۔ اور یہ ہے کہ اگر انسان کو ایسا لگتا بھی ہے نا کہ یار میں پہل کر رہا ہوں تو شاید میری عزت گھٹ رہی ہے، تو اگر ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں عزت اگر گھٹ بھی رہی ہے تو اس کی فکر نہ کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بلند فرما رہا ہے، رب کی بارگاہ میں اگر آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اگرچہ کہ آپ کو ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ میری عزت کم ہو رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ کچھ نہیں دے سکتے۔ چلو ہم مان بھی لیں 10 سال 20 سال کی زندگی کے لیے اس کی عزت کم ہو گئی، جی لیکن جنت میں تو پہلے یہی جائے گا نا، سبحان اللہ۔ جنت میں پہلے یہی جائے گا۔ اور اس میں عزت کم نہیں ہوتی، جی یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے کہ عزت کم ہو رہی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں ابھی آپ نے سنا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے نا۔ تو عزت یہ تو ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ کا اپج ہے یہ کہ ہم جو ہے نا وہ اگر ہم سامنے والے سے بات کر لیں گے یا اس سے معافی مانگ لیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ جی قرآن پاک میں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے نا۔ تو ہمارا ذہن ہونا چاہیے ہم اللہ کے لیے کریں نا۔ جب ذہن بن جائے گا کہ اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، ذہن بن جائے گا اللہ کے لیے صلح کرنا ہے، تو جب
ہر عمل اللہ کے لیے کریں گے. امیر علیہ سنت کتنی پیاری دعا کرتے ہیں, سبحان اللہ. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, آمین سبھی کام ایسے کرو زندگی میں کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی. آمین. تو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے, اللہ کے لیے صلح کرنا ہے, سبحان اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو خود آگے بڑھنا ہوگا. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا نا میں آگے نہیں بڑھوں گا. دس از رانگ, ہے نا. صحیح. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, اس میں رائٹ رانگ کا چکر ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں 6 اور 9, جی جی 6 کو آپ الٹا کر دیں 9 نظر آئے گا. اب ایک 6 اور 9 کا چکر ہوتا ہے, وہ بول رہا ہے کہ آئی ایم رائٹ, یہ بولتا ہے آئی ایم رائٹ. سامنے والا بولتا ہے یو آر رانگ, یہ بولتا ہے یو آر رانگ. ایڈمٹ کر لو نا, میں رانگ ہوں, چلو ٹھیک ہے. میں نے صحیح. ایک سمجھو صلح کرنے کے لیے, ایک اچھے ریلیشن کو مینٹین کرنے کے لیے, اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ غلطی پر نہیں ہیں, لیکن آپ یہ تو سوچیں نا, اگر میں ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہوں, میں اپنی بظاہر جو ہے وہ صلح کرنے کے لیے اپنی غلطی کو مان لیتا ہوں, تو اس سے فائدہ ہی ہے. بالکل. تو پہل کرنی پڑے گی صلح کے لیے, اپنا ذہن بنانا پڑے گا, انتظار نہیں کرنا پڑے گا, پہل کرنی پڑے گی صلح کے لیے, اور اپنی غلطی نہ بھی ہو تو بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تبھی سامنے والا جو ہے نا وہ تھوڑا سا نرم ہوگا, اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, اور جو ہے وہ پھر صلح کے دروازے کھلیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے تواضع کریں, انکساری کریں, جھک جائیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا. ناظرین کرام, سیری بھی کرتے رہیں. آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا, عادل میں تجھے رکھ لو, عادل میں تجھے رکھ لو, اے جلوہ جانانا, عادل میں تجھے رکھ لو. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, تم سامنے آ جانا, دل میں تجھے رکھ لو. کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے, اب رخ کو چھپا بیٹھے, اب رخ کو چھپا بیٹھے, کر کے مجھے دیوانہ, دل میں تجھے رکھ لو. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, جب تو نے کہا ہنس کے, جب تو نے کہا ہنس کے, آیا
ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے اجمیر کا سازی ہو، اجمیر کا سازی ہو، خواجہ اجمیر کا سازی ہو، بغداد کا میں کھانا دے خود یہ دیتے ہیں، انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی صلح کی برکتیں۔ بہت کچھ آپ نے سنا ہے، اب ظاہر ہے بہت کچھ سن تو لیا ہم نے، اب ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کا ذہن بھی بن رہا ہو باتیں سن کر ادھر کہ یار اب صلح کرنی ہے نا، ظاہر ہے عید بھی چند دنوں بعد آنے والی ہے، تو ایک ذہن بنتا ہے کہ یار اس بار عید منائیں گے تو سب کے ساتھ منائیں، صلح کریں، لیکن ظاہری بات ہے صلح کرنی ہے، صلح کرنے کا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، صلح کس انداز سے کریں۔ بعض اوقات ہم صلح تو کرنے جاتے ہیں لیکن اس میں انداز ہمارا برا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلح کرنے گئے لیکن سامنے جس سے صلح آپ کرنے جا رہے ہیں اس نے آپ کو جھڑک کے بھگا دیا، پھر ادھر سے بھی ریئیکشن پھر کیا ہوتا ہے، نہیں کرنا نا، معاف مت کر، ہے نا۔ تو رضوان بھائی بتائیے کہ صلح جب ہم کسی سے کرنے جا رہے ہیں تو اپنا انداز کیا ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے؟ صلح کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ عاجزی ضروری ہے، جی، اور صلح میں نرمی، محبت، میٹھے بول، سبحان اس اللہ، کا بہت بڑا رول ہے۔ صحیح، اگر ہم سختی کریں گے یا صلح تو کرنے جا رہے ہیں لیکن سامنے والے کو رونگ کریں گے نا، دیکھو تم نے غلطی کی تھی پھر بھی میں تم کو معاف کر رہا ہوں، تو اب ایسے کیسے صلح ہوگی، صحیح ہے نا۔ ہم سامنے والے کو ڈیگریڈ بھی کریں، اس کو رونگ بھی بولیں اور بولے میں تم کو معاف کر رہا ہوں، تو اس سے تو صلح ہونی نہیں ہے۔ بالکل، تو صلح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انداز اپنا ایسا ہو کہ جس سے سامنے والا جو ہے نا وہ اس کے دل پر بات چھو جائے، وہ ٹچ موو اور انسپائر ہو جائے ہماری بات سے۔ صحیح، اس لیے ہم کو صلح کرنا بھی نہیں آتا، صلح کا طریقہ بھی نہیں آتا، جی جی، تو طریقہ وہی ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے ہم کو سکھایا ہے، میٹھے بول، میٹھے بول اپنائیں گے، محبت والا انداز رہے گا۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم میٹھے بول اپنائیں گے، محبت والا انداز اپنائیں گے نا، تو اس سے یہ ہوگا بعض اوقات کہ وہ سامنے والا راضی نہیں ہوگا، جی جی، لیکن ہمیں جو ہے نا اللہ کو راضی کرنا ہے، سبحان اللہ، اور ہماری کوشش مسلسل جاری ہونی چاہیے۔ ایک بار اگر نہیں مانے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا رک کر پھر منانے کی کوشش کریں، پھر دوسری بار نہیں مانا، پھر تیسری بار، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے گا۔ بعض اوقات ایک بار ہم کوشش کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ نہیں مانا نا، تو ہم بھی روٹ جی کر جی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیاوی طور پر اگر ہم کو کسی سے کوئی کام نکالنا ہوتا ہے نا، ہمارا ہے کہ یار اس سے کام نکالنا، وہ ہمارا کام نہیں کرتا یا ہماری بات نہیں مانتا، ہم کیا بیٹھ جاتے ہیں؟ کسی آفیسر کے پاس جانا ہے، کوئی ہمارا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، ہم کو کام کرنا ہے، تو وہ اگر نہیں بھی مانتا نا تو ہم بار بار جاتے ہیں، بالکل، ہے نا، سورس لگواتے ہیں کہ یار اس کی پہچان والا کون ہے، اس کی پہچان والا کون ہے۔ اب اسی طرح اگر واقعی ذہن ہے کہ صلح کرنا ہے جی اور اس کی برکتیں بہت ہے، فائدہ بہت ہے، دنیا میں بھی اس کی فوائد بہت ہیں، آخرت میں بھی فوائد بہت ہیں، تو اس کے لیے بار بار کوشش کرنی پڑے گی، صحیح، نرمی والا انداز، عاجزی والا انداز، محبت والا انداز اپنانا پڑے گا۔ ماشاء اللہ، اور ایک بات میں نے سیکھی تھی کوئی گفتگو میں یا کہیں، مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ میاں بیوی ہے نا آپس میں کمٹمنٹ کر لیں۔ کیا کمٹمنٹ کریں؟ کہ اگر میں آپ پر ناراض ہو جاؤں نا، آپ نے صبر کر لینا، آپ نے کچھ نہیں بولنا، کیا بات ہے، اور آپ اگر مجھ پہ ناراض ہو جائیں گے تو میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا۔ اسی طرح اگر میں صلح کا پیغام آپ کو دوں نا، آپ کی طرف صلح کے لیے بڑھوں، تو آپ نے جو ہے وہ راضی ہو جانا، کیا بات ہے، اور آپ اگر صلح کا یعنی یہ کمٹمنٹ جب ہو جائے گا نا، بالکل، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک تو ناراضگی بھی نہیں ہوگی اور صلح بہت جلدی ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، اور ایک اور بات، ایک اپنا ذہن بنا لیں، بالخصوص میں میاں بیوی سے مخاطب ہوں جو شادی شدہ ہے، کہ آپ اپنا یہ ذہن بنا لیں، بلکہ کمٹمنٹ کر لیں کہ اگر ہمارے بیچ میں کوئی ناراضگی ہو گئی نا، اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک ایک دوسرے کو راضی نہیں کر لیں گے۔ کیا بات ہے،
ایک کمٹمنٹ کر لیں. شوہر یہ ذہن بنا لے کہ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے, ناراض کی کوئی بات پر دل دکھ جاتا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک نہ سوئیں, ایک ذہن بن جائے, کمٹمنٹ ہو جائے ایک دوسرے کو راضی کرنے کا کہ ہم ایک دوسرے کو راضی کریں گے, ایک دوسرے کی ناراضگی دور کریں گے اور پھر جو ہے سوئیں گے. تو ایک ذہن بن جائے گا تو وہ چیز جو ہے نا پھر آگے نہیں بڑھے گی. بعض اوقات یہ چیز بہت آگے بڑھتی ہے, 2-2 3-3 دن تک بات میں, ہفتے تک بات نہیں کرتے, اور اس سے جو نا بچوں پر بھی ایک برا اثر پڑتا ہے. بہت برا اثر پڑتا ہے. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ جو ناراضگی ہے یہ بڑھتی جاتی ہے. جی جی. شیطان کھیلتا ہے ہمارے ساتھ کہ دیکھو وہ تو اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے, اس کو تو ہماری یعنی بہت ساری جو ہے نا کہانیاں ذہن میں بننا شروع ہو جاتی ہے, بہت ساری سٹوریز بننا شروع ہو جاتی ہے. شیطان ہم کو کہاں کہ بات کیا ہو رہی ہے, جی جی, سم تھنگ ہیپنس اینڈ وی میک اے اسٹوری. کچھ ہوا آپس میں, بات کس بات پہ ہوئی, کوئی چھوٹی سی بات, کوئی کھانے پینے کا مسئلہ جی جی, یا کوئی صاف صفائی کا مسئلہ, اور بات شیطان کہاں تک لے کے جاتا ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے, میری کوئی ویلیو نہیں ہے, میرا ایسا ہے ویسا ہے, سٹوریز پہ سٹوریز بناتا رہتا ہے. اللہ. تو ہم نے اس کو شیطان کے اس وار کو وہیں ختم کر دینا ہے اور بس عاجزی, محبت اور پیار والا انداز اپنانا ہے, اور سیم ڈے کوشش کرنی ہے کہ سیم ڈے صلح کر لیں. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. ہاں اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یہاں پر میں چاہوں گا کہ اب جیسے آپ نے بات کی نا میاں بیوی کی, تو بعض اوقات میاں بیوی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو اس میں اولاد کا کیا کردار ہونا چاہیے. بعض جیسے سمجھدار بچے ہوتے ہیں, بڑی عمر کے ہوتے ہیں بچے, جوان بھی ہیں, تو بعض اوقات ان کے ماں باپ میں لڑائی ہو گئی, تو اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر ہونا ہی چاہیے کہ بچہ جو ہے نا صلح کروائے, کوئی ایسی ترکیب بنائے, ماں باپ کو راضی کرے, ان کے پیر پکڑے. ورنہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ اگر ان کے اندر لڑائی ہوئی تو اب کسی ایک کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے, یا تو ماں کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے, تو باپ کو بعض اوقات وہ جھاڑ رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس کو دونوں کی عزت کرنی ہے, اس کے ماں باپ ہیں, ان کے آپس میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں, جس وجہ سے بھی ان کے معاملات ہیں, غلطی اگر باپ کی ہی مان لیجئے, اب مطلب یہ نہیں کہ جو اولاد ہے جو ہے صرف ماں کی سائڈ لے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اولاد کے سامنے تو جھگڑنا ہی نہیں چاہیے. صحیح. اس سے اولاد کے دل میں ایک تو خوف پیدا ہوتا ہے, دوسرا بعض اوقات یا تو باپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, یا تو ماں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو جائے نا, تو اولاد کا اب جو ہے وہ ایک رول اپنا, اولاد کا حق ادا کرے, دونوں کو صلح کس طرح ہو جائے, ہے نا, تو وہ انداز اپنا ہے نا, کہ والد صاحب کو تھوڑا سا جیسا ٹھنڈا ہو جائے, والد صاحب کا ذہن, غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. جی جی. تو کچھ ایسی ماں کے تعلق سے بتا کہ امی اس دن آپ کے تعلق سے یہ بات بتا رہی تھی, امی آپ کی اتنی تعریف کر رہی تھی, امی آپ سے اتنی محبت کرتی ہے. پھر امی کے پاس جائے, ابو آپ سے اتنے محبت کرتے ہیں, ابو یعنی وہ ابو کے جو ہے نا وہ یعنی بارے میں بتاتے چلے جائے کہ ابو مجھے بتا رہے تھے کہ تمہاری امی بہت دھیان رکھتی ہے, تمہاری امی. تو اس طرح جو ہے نا وہ صلح کے کچھ اسباب پیدا کریں, کچھ ایسی باتیں کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ یہ صلح میں رکاوٹ بنتے ہیں, بلکہ صلح ہونے ہی نہیں دیتے. جی جی. تو صلح میں ہم نے جو انداز اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دونوں جس کی بھی جھگڑے ہو رہے ہو, چاہے میاں بیوی کے جھگڑے ہو, بھائی بھائی میں جھگڑے ہو, تو ایک دوسرے کی جو یعنی کسی نے کبھی کوئی تعریف کی ہو, جائز تعریف, کوئی اچھی بات ہو, تو اس ایک دوسرے کو بتایا کہ فلاں نے آپ کی تعریف کر رہا تھا, فلاں ایسی بات کر رہا تھا. تو اس سے جو ہے نا ایک محبت دل میں پیدا ہوگی اور انشاءاللہ صلح کے راستے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی ناظرین کرام, بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں. بعض اوقات گھر کے اندر کئی طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں, بھائی بہن کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہیں, بہت سارے جھگڑے ہیں. دیکھیں آخر میں بس یہ عرض کروں گا, ان قریب عید بھی آنے والی ہے نا, تو کاش کہ ایسا ہونا اس بار جب عید آئے نا تو گھر کے اندر سارے ہی مہمان ہوں, ہے نا. مہمانوں کو تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے رضوان بھائی, گھر سے ہم دوسرے لوگوں کو بلا رہے ہیں, ہے نا. ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ جو میٹھا بنتا ہے عید کے دن, آپ مختلف چیزیں بنتی ہیں کہ آپ ہر علاقے کے اندر, تو بعض اوقات وہ ہمارے دوست آ رہے ہیں, پڑوسی آ رہے ہیں, دوسرے شہروں سے بعض اوقات ان کی دعوت ہوتی ہے, وہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنی تعجب کی اور افسوس کی بات ہے کہ سگا بھائی اس میں دعوت شامل نہیں ہے. سگی بہن بیچاری وہ اپنے سسرال میں پڑی ہوئی ہے, اس کو توفیق نہیں ہے بلانے کی کہ بھائی کو کہ اس کو بلا لے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے قطع تعلقی. اس کی جو وعیدیں ہیں آپ نے پیچھے بھی سنا کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے, رشتہ توڑنے والا ہے, شب براعت جیسی مقدس رات میں, کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے,
اس رات بھی ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوگی. تو برائے کرم دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک طرف پوری دنیا سے اظہار محبت ہے، لیکن یہ سگا بھائی، یہ سگی بہنیں، بعض اوقات ماں بہن اور ماں باپ اور اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے روٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے غور کیجئے، کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ جھک جائیے. غلطی آپ کی نہیں ہے نا، آپ کی میری غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں بھی ہے نا، آپ غلطی مان لو کہ ٹھیک ہے میری طرف سے غلطی تھی، میں مان لیتا ہوں. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی کیسی عزت ہوگی اور آپ قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کی وجہ سے. یقین مانیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پورے خاندان جڑ سکتے ہیں. تو برائے کرم ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹی. بلکہ تو میں تو یہ بھی کہوں گا عید کا انتظار نہ کیجیے، آج کے دن کی جو افطاری ہوگی نا آپ اسی پر سب کو بلا لیجیے. بہانے جو آ بن لیے سکتے ہو. بہانے. جی جی کہ ایسا کون سا ہے نا، جیسا عید ہے نا تو جی یہ جی بھی ایک بہانہ ہے. بڑی جو راتیں ہوتی ہے بھی بہانہ ہے کہ کچھ میٹھا بنا کے بھیج دیا، صحیح ہے نا، دعوت پہ بلا لیا. ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک صلح کی ایک پہل ہے. پہلے آپ میٹھا بنا کے بھیج رہے ہو، کچھ اچھا بھیج رہے ہو تو یہ بھی صلح کی پہل ہے. سبحان اللہ. دعوت دے رہے ہو تو ایک بھی صلح کی پہل ہے. یہ تحفے کا طریقہ بھی ہو گیا، اور حدیث پاک میں ہے تحادو تحاب، سبحان اللہ. کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ تحفہ دیں. تو محبت بڑھے گی. محبت اور یہ ہو سکتا ہے ناظرین کہ آپ کا تحفہ ایک بار رد کر دیا جائے. آپ نے عید کے دن مٹھائی بھیجی، وہاں سے واپس بھیج دی، ایسا ہو سکتا ہے. جی 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 لیکن آپ نے دوبارہ ایسا کرنا ہے، تیسری بار پھر کرنا ہے. جنت چاہیے تو اتنی آسانی سے تو نہیں ملے گی، کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا. وہ جو سبحان حدیث اللہ. پاک انہوں نے بیان کی تھی، وہ میں بتاؤں زندگی گزارنے کا بہترین وہ فارمولہ ہے. جی 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 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، سبحان اللہ. جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. عطا کرو. کیا بات. اگر یہ 3 باتوں کی خوبی ہمارے اندر آ جائے جی جی تو آپ دیکھیں گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، صحیح. اور ماشاءاللہ محبت عام ہوگی، بالکل. اور صلح کے سارے دروازے کھل جائیں علی گے. بھائی اس میں ایک یہ چیز بھی ہے، اگر مائنڈ سیٹ کر لیا جائے نا، جو سب سے زیادہ جھگڑے دیکھنے میں آتا ہے ایسے لگتا ہے ساس اور بہو کے ہیں. اگر بہو یہ سمجھ لے کہ یہ میری ماں ہے، ساس سمجھ لے کہ یہ میری بیٹی ہے، پھر بات ہی جھگڑے تو ختم. تھوڑے بہتے ہوں گے لیکن یہ کیفیت نہیں ہوگی. دیکھیں آپ بیٹی اور ماں کے درمیان بھی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن 1-2 دن کے اندر وہ ہاں. سیٹ ہو جاتا ہے. جی اگر جی یہاں پر بھی یہی مائنڈ سیٹ ہو جائے تو سب ختم ہو جائے گا. مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. صحیح. اور دیکھیں نا، ساس جب بہو کو لاتی ہے تو کتنا دیکھتی ہے، ہائٹ کم نہیں ہے، سانولے کلر کی نہیں ہے، زیادہ موٹی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتی ہے، جو اتنا چھان بین کر کتنے سال تک اپنی بہو کو ڈھونڈتی رہتی ہے. اس کے بعد لاتی ہے تو بہو کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے پیار تو ہے، کتنا ڈھونڈ کر لائی ہے. اور ساس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب میں اتنی محنت سے ڈھونڈ کر لائی ہوں اسے، تو پھر اس کی قدر کیوں نہیں. قدر کیوں نہیں کرتی ہوں. ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو آج کے سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام میں کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے سن تو لیا جناب اور کل سے پھر وہی جو ہے رشتے توڑنے والی باتیں ہوں. تو صلح کر لینی ہے انشاءاللہ. اور اس رمضان جو ہے نا افطاری بھی اب میں تو کہوں گا کہ آپ دعوت کیجیے اپنے بالخصوص ان رشتہ داروں کی جن سے آپ نے توڑا ہوا ہے، جو روٹھے ہوئے ہیں، ملائیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں برکتیں نصیب کریں انشاءاللہ. کل پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کی بڑی برکتیں ہوں گی. آپ بھی ضرور دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.